أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، آج ہم سورۃ الممتحنہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، ضروریات، یہ انعامات، رزق اور بے شمار فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب روایت اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ الحشر کی آخری آیات، آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 24 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے دن یا قیامت کے لیے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ کیا ہے یا بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے سب اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، یا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں ان کی اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت ایک دوسرے کے برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے اور کھلے کا جاننے والا، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ نہایت پاک ہے، وہ سب عیبوں سے صاف ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ نگہبان ہے، وہ غالب زوراور ہے، وہ بڑائی والا ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا اور صورت بنانے والا۔ اسی کے لیے نہایت اچھے یا سارے کے سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ ہر چیز، خواہ وہ آسمان میں ہو، خواہ وہ آسمانوں میں ہو، خواہ زمین میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ کل کا سبق تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت آیات میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، جن کو ہم اکثر نمازوں میں تلاوت کے دوران سنتے ہیں، اور ان کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی وہ اس قدر جاندار کہ کسی میں اس استطاعت نہیں کہ وہ اس کا پورا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ذکر کر سکے، وہ بیان کر سکے، یا وہ ایکسپلین کر سکے۔ اور ہم میں تو خاص کر
جو علم کے بھی متلاشی ہیں، جن کو ابھی نئے نئے اس راستے پر پڑے ہیں، وہ تو یقیناً بہت زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت ہے کہ اس کے کچھ اور معنی اور مفہوم یا اس کے کچھ اور گہرائی میں وہ اس کو جا کر سمجھ سکے۔ بہرحال آج کا سبق جو ہے ہمارا سورۃ الممتحنہ، یہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ کے دور میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو صورتوں کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 60 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 91 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ 13 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ایک مختصر مگر جامع سورہ مبارکہ سورۃ الممتحنہ ہے۔ ممتحنہ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 10 میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے، جس کی نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ اس کی پہچان کے لیے رکھا گیا۔ ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والا یا امتحان لینے والی، ایکچولی ممتحنہ امتحان لینے والی۔ یہ اردو میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ممتحن، یہ ایگزامینر جو ہوتا ہے، جو بچوں کے جو پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس دوران میں وہ انویجیلیشن کا یا نگرانی کا جو کام کرتے ہیں، تو وہ ایگزامینرز، تو ایگزیکٹلی وہی ہے ممتحن میرا خیال ہے میل کے لیے، اور ممتحنہ فیمیل کے لیے۔ تو ممتحنہ اس کو 2 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، ایک اس کا تلفظ جو ہے وہ ممتحنہ بھی ہو سکتا ہے، ہا کے اوپر زبر کے ساتھ، تو اور دوسرا ممتحنہ جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، تو اگر اس کو ممتحنہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور اگر اس کو ممتحنہ ممتحنہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ امتحان لینے والی، یہ امتحان لینے والی صورت، یعنی ایک ایسی صورت جو امتحان لینے والی ہے۔ اس کے اگر شان نزول اور اس کا زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس میں 2-3 کچھ تاریخی واقعات ہیں جن کا ہمیں حوالہ اور تذکرہ بھی ملے گا، اور اسی کی مزید تفصیل جو ہے یا اسی کے بارے میں کچھ احکامات جو ہیں وہ ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملیں گے۔ تو ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ کے اور فتح مکہ کے درمیان کسی وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ ہمیں پتہ ہے کہ سن 6 ہجری میں ہوئی، اور فتح مکہ جو ہے وہ 8، یعنی 6 سے 8 ہجری کے درمیان یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس میں جو 2-3 جو واقعات ہیں، جو اس کا پس منظر ہے، اس کو جب ہم آگے بڑھیں گے تو تفصیل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سورہ کے جو تعارف ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک پہلا واقعہ جو ہے، جو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے جب فتح مکہ کے بعد ایک اپنی فیملی ان کی جو ہے وہ مکہ میں تھی، اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ بہرحال انہوں نے ایک خفیہ خط کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو، جو مسلمانوں کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ یعنی مکہ کے اوپر لشکر کشی کرنے کا، اس کے بارے میں اطلاع دی۔ تو اس واقعے کی پوری تفصیل جو ہے وہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد بہت ساری عورتیں جو ہیں انہوں نے مکہ کا رخ کیا، مکہ کی طرف ہجرت کر لی۔ تو وہاں پر یہ کوشچن پیدا ہو گیا کہ کیا صلح حدیبیہ کا اطلاق مردوں کے اوپر تو ہوتا ہے، لیکن کیا وہ عورتوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ عورتیں بھی اس صلح حدیبیہ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کے ماتحت ہوں گی کہ نہیں؟ تو یہ ایک معاملہ درپیش ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایات ملیں، جب وہ آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور جو معاملہ جو اس سورہ مبارکہ میں ڈسکس ہوگا، وہ یہ کہ جو عورتیں ایمان لے کر آئیں تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح کے معاملات کریں، یا ان کا امتحان جو ہے وہ کس طرح سے لے، اور ان کے ساتھ کون سے وعدے یا کون سا
کون سا عمل ہے جس کی ان کو ترغیب ہونی چاہیے، اور کون سے پہلو ہیں جن کو دیکھ کر ان کی ان کا ایمان جو ہے ان کو اس کو پرکھا جائے۔ تو بہرحال یہ دو تین جو موضوعات ہیں، جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ کچھ موضوعات کے اوپر مشتمل ہے، اور یہ موضوعات جو ہے وہ ہمارے آج کے دور کے لیے بھی اس میں بہت ساری ہدایات، بہت ساری رہنمائی، اور بہت سارے ایسے اس میں پوائنٹس ملتے ہیں جو آج بھی ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو اس کی اصلاح کرنے کی ہمیں ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوگی جیسے جیسے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ جو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تتخذو، مت تم پکڑو یا مت تم بناؤ، عدوی، میرے دشمن کو، میرے دشمن یعنی اللہ کے دشمن کو، اے ایمان والو اللہ کے دشمن یا میرے دشمنوں کو مت بناؤ، وہ عدوکم، اور اپنے دشمن کو بھی، میرے اور اپنے اللہ کے دشمنوں کو، اور مومنین کے دشمن جو ہیں ان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست مت بناؤ۔ اب اللہ کا دشمن جو ہے در حقیقت در حقیقت جو ایمان والا ہے اس کا دشمن تو وہی ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے وہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ ایمان والے جتنے ہیں، مومن جتنے ہیں، وہ سب تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کا آپس کا رشتہ جو ہے، ان کی محبت اور احترام یا ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ تو بہت ساری اس میں احادیث اور آیات سے ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا دشمن ہے وہ در حقیقت مومنین کا بھی دشمن ہے۔ تو اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ اب دشمن کو دوست مت بنانا، اللہ کے دشمن یعنی نان مسلمز کو، اور دوست بنانے کا مطلب ان سے دلی محبت قائم کرنا، ان سے دلی لگاؤ لگا لینا، ان سے امیدیں وابستہ کر لینا، ان کو اپنا ولی، اس طرح سے ان کو مطلب ان کے ساتھ محبت کرنا اور دوستی کرنا کہ جیسے وہ بڑے ہمدرد اور بڑے وہ ہمدرد ہیں، بڑے وہ تکلیف کو میں دیکھ کر بھاگ بھاگ کر آگے آ کر مدد کرنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح سے نان مسلمز کے ساتھ دوستی، نان مسلمز کے ساتھ تعلقات رکھنا جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ولایت کا رشتہ جو ہے وہ قائم کرنا، یا دلی محبت ان کے ساتھ، دلی شفقت اور دلی اس طرح سے کہ مطلب دل جو ہے ان کو ایسے ملیں کہ راز بھی ان کے پاس ہیں، اور ہر چھوٹی موٹی بات بھی ان کے ساتھ کی جائے، اور جس طرح سے دلی محبت ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھنا جو ہے اس کی اجازت جو اس کی اجازت جو ہے نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا ولی مت بناؤ۔ اب یہ آیت جو ہے خاصی لمبی آیت ہے، لیکن اس کے پس منظر میں، یا بلکہ آج کے پورے سبق کے پس منظر میں جو واقعہ ہے اس کو ہم ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ ساری آیات جو ہیں وہ ہمیں آسان ہو جائیں گی سمجھنا۔ جیسا کہ تعارف میں ہی ذکر ہوا کہ حضرت خاطب بن ابی بلتا، یہ بدری صحابی تھے، یعنی میدان بدر میں یہ شامل تھے، اور بدری صحابیوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، ان کے سارے گناہوں یا ان کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، یہ اعلان عام کیا گیا تھا۔ بہرحال قصہ کچھ یوں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب معاہدہ توڑ دیا گیا کچھ ہی عرصہ میں، صلح حدیبیہ کو کچھ شکیں کافی تفصیل سے ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے ایک دو صورت پہلے، کہ صلح حدیبیہ کی کچھ کلازز جو ہیں وہ بڑی کرٹیکل لگتی تھی مسلمانوں کو، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مشرکین یا قریش جو ہیں وہ خود ہی اس معاہدے کی کچھ شکوں کو انہوں نے
آ کر مطلب نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، اور بعد میں کچھ مخالفت وغیرہ بھی کی، یا بریچ آف کنٹریکٹ، بریچ آف ایگریمنٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ معاہدہ جو ہے وہ ناقابل عمل رہا اور یہ معاہدہ ٹوٹ گیا بہرحال۔ تو معاہدہ جب ٹوٹ گیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی یا لشکر کشی کرنے کی، لیکن یہ ایک خفیہ پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا۔ کچھ ان کے صحابہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس پلاننگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ اپنا مطلب ساتھ رکھا، یا ان کے ساتھ مل کر یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے۔ تو اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے، مکہ سے ایک عورت آئی مدینہ میں، جو کہ پہلے بنی مطلب کی ایک لونڈی تھی یا غلام تھی، تو وہ آزاد ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا جو کاروبار تھا کہہ لیں، یا گانے بجانے کا، اس طرح سے وہ معاملات جو کرتی رہی۔ تو وہ مدینہ آئی، اور مدینہ میں آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی اور اپنی جو غربت ہے اس کی شکایت دی، اور کچھ مالی مدد جو ہے وہ مانگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مطلب سے اپیل کر کے اس کی ضروریات کو پورا فرما دیا۔ اور جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتا، جو کہ جیسا کہ ذکر ہوا بدری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے ملے، اس عورت سے ملے، اور اس کو چپکے سے ایک خط جو ہے بعض سرداران مکہ کے نام دے دیا۔ اب یہ خط کیا تھا اس کی آگے تفصیل جا کر ہمیں ملے گی، لیکن مطلب پہلے سے ذہن میں رکھنے کے لیے کہ حضرت حاطب جو ہیں ان کی فیملی، ان کے بچے اور ان کے ماں باپ جو ہیں وہ مکہ میں ہی تھے، اور مکہ میں ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے نرغے میں تھے، اور کچھ معاہدوں کے تحت وہ وہاں پر آنا ان کا مشکل تھا، یا بہت ساری اور بھی پیچیدگیاں یا اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو باہر تو انہوں نے اپنے اس فیملی کی حفاظت کے لیے، یا اس فیملی کو کسی کسی مطلب مشکل سے بچائے رکھنے کے لیے یہ معاملہ کیا۔ بہرحال آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو۔ تو حضرت حاتب نے اس عورت سے مل کر اس کو ایک خط جو ہے مکہ کے کچھ سرداروں کے نام سے دے دیا، اور اس کو ساتھ میں کچھ رقم جو ہے 10 دینار جو ہے وہ بھی دے دیے، تاکہ وہ اس کو راز رکھے، اس کو چھپا کر رکھے، اس کو کانفیڈینشیل رکھے اس لیٹر کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات سے مطلع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو اس عورت کے پیچھے بھیجا، اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ، اور روزہ خاک روزہ خاک جو ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان، کوئی مدینہ سے کوئی کچھ فاصلے پر، کچھ میلوں کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں وہ عورت ملے گی، اس کے پاس مشرقین کے نام کا ایک خط ہے، وہ خط جو ہے وہ اسے حاصل کرو۔ تو حضرت علی اور دوسرے ساتھی جو تھے ان کے، وہ وہاں پر پہنچے، اور اس کو وہاں پر پا بھی لیا، اور اس سے پھر وہ خط کا مطالبہ کیا اس عورت سے۔ تو اس عورت نے پہلے تو انکار کر دیا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، یا میرے پاس کوئی ایسا راز نہیں ہے۔ تو اس پر جب انہوں نے، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے کچھ زبردستی یا کچھ دھمکی وغیرہ اس کو دی کہ تمہارے ساتھ ہم ایسا کر دیں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر اس کو جب لگا کہ اب تو کوئی ٹال مٹول سے کام نہیں چلے گا، اور لگتا ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ بڑی اتھینٹک ہے، تو اس نے پھر پہلے تو انہوں نے تلاشی لی تھی اس کی، لیکن وہ خط نہیں ملا تھا۔ بعد میں جب دھمکی دینے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ یہ میں پکڑی گئی ہوں اور میرا راز فاش ہو چکا ہے، تو بہرحال اس نے اپنے بالوں کی چٹیا میں وہ خط جو ہے وہ چھپا کر رکھا تھا، جو اس نے نکال کر دے دیا ان کو۔ بہرحال وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا اور اس کو پڑھا گیا، تو اس میں مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان کے نام یہ پیغام لکھا گیا تھا، یا ان کو انفارمیشن دی گئی تھی حضرت خاطب کی طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا اور ان سے پوچھا جب، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے معاملے میں جلدی مت کیجیے گا، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں کافر اور مرتد یا مسلمانوں کا دشمن ہو گیا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں تو قریش کے
ڈپینڈنٹ ہو کر میری فیملی جو ہے وہ مکہ میں آباد ہے، یعنی وہ کہ قریشی نہیں تھے، نہ ہی وہ مکہ کے رہائشی تھے، وہ بعد میں آ کر مکہ میں آباد ہوئے تھے، اور قریش کے کچھ سردار جو ہیں ان کے ماتحتی میں یا ان کے زیر سایہ انہوں نے وہاں پر اپنی جگہ جو ہے بنائی تھی۔ تو اب ان کو یہ خوف تھا، یعنی انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی کہ اب مجھے یہ خوف تھا کہ اگر کل کو کوئی لشکر کشی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو میں جو یہ انفارمیشن دوں گا ان سرداروں کو، تو اس بنیاد پر وہ میرا احسان مانے اور میری جو فیملی ہے اس کو وہ کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، میری فیملی کو کچھ گزند نہ پہنچائیں۔ تو اس فیملی کو میں نے محفوظ رکھنے کے لیے یہ معاملہ کیا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا کہ حاطب تم نے سچی بات کہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا کہ ہاں وہ کفر اور مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی فیملی کی کہہ لیں کہ حفاظت کے لیے یہ اقدامات انہوں نے کیے۔ تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس سے، اور انہوں نے مطلب اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے یا خیانت کی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یعنی وہ بدری صحابی جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی عام کا اعلان جو ہے وہ کیا تھا۔ تو اس پر یہ بات سن کر حضرت عمر جو ہے وہ رو دیے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، یا اس واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیات جو ہیں وہ نازل کی مومنوں کے لیے کہ تم دوس اپنے اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست جو ہے وہ مت سمجھو، وہ تمہارے دشمن ہے، وہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کے ساتھ ان کے اوپر کچھ احسان کر کے ان سے تم دوستی جو ہے وہ اس کے فائدے لے لو گے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جب بھی ان کو موقع ملا وہ تمہارے ساتھ دشمنی جو ہے وہ کریں گے اور تم سے اپنے بدلے جو ہیں وہ لیں گے، اور وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم کافر اور مرتد ہو جاؤ دوبارہ سے۔ اور پھر وہ اولاد اور وہ قریبی رشتہ دار جن کے لیے تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، تو وہ تمہارے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ جنت یعنی قیامت کے دن وہ تمہارا کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکیں گے، بلکہ قیامت کے دن تو تمہیں پھر اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دے گا، اور ہر ایک کو اپنا معاملہ جو ہے وہ خود ہی دیکھنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اسی موضوع کے بیس بنا کر چار پانچ جو مختلف پوائنٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر کے کہے اسی ایک واقعے سے کہ تمہارا یہ رویہ جو ہے، یہ کچھ بھی کر لو، تمہارے دشمن جو ہیں وہ اللہ کے دشمن جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہی ہیں، وہ تمہارے ساتھ کبھی دوستی نہیں نبھائیں گے۔ اور اسی واقعے کو پھر فردر ایکسپلین کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے چل کر آج کے سبق میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ تمہارے لیے ایسے معاملات، یعنی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے یا دشمنی کرنی ہے، کس طرح سے دوستی رکھنی ہے اگر رکھنی ہے، اور کس طرح سے دشمنی کرنی ہے اگر تمہیں کرنی ہے، تو اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھی جو ہیں ان کا عمل اور ان کا کردار اور ان کا رویہ جو تھا ان اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، وہ تمہارے لیے ایک بہترین جو گائیڈ لائن ہے، بہترین نمونے کے طور پر ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں جو حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے کی، ان کا بھی تذکرہ ملے گا کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتے یا محبت کرتے، انہوں نے ان دشمنوں سے، اللہ کے ان دشمنوں سے مطلب کھلے عام برات کا اظہار کیا، دشمنی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے مطلب امید وابستہ کی، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے وہ طلب کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ آج کا جتنا سبق ہے اس کا سارا پس منظر اور اس کے موضوعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے اب تھوڑے واضح ہیں۔ اسی پس منظر کے تحت آگے ساری آیات آئیں گی آج کے سبق کی انشاءاللہ۔ تو دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء
اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، یہ مت سمجھو کہ وہ تمہارے دوست ہیں، ان کے ساتھ دوستی مت استوار کرو۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم سب پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کو، تم تو ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ حالانکہ وہ سب انکار کرتے ہیں، یا ان سب نے انکار کیا اس چیز کا یا اس حق کا جو تمہارے پاس آ چکا تھا۔ تم اللہ کے دشمنوں کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، جبکہ تم اللہ کے دشمنوں نے تھے اس حق کا انکار کر دیا تھا جو تمہارے پاس آیا تھا۔ وہ حق آگے جا کر اس کی مزید جو ہے اگلے ہی حصے میں، بلکہ وہ بھی ساتھ اس کے سمجھتے ہیں، یخرجون الرسول، انہوں نے اللہ کے ان دشمنوں نے وہ تو نکالتے ہیں رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِيَّاكُمْ، اور خود تم کو بھی، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اپنے رب پر۔ انہوں نے تو تمہیں اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اس وجہ سے نکال دیا، یا اس وجہ سے مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا کہ تم اور اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو یہ تو جو تمہارے پاس حق آیا جس کو تم نے قبول کیا، یہی حق جو ہے یا اللہ پر ایمان لانا ہی ایک وجہ تھی کہ اس وجہ سے اس نے ان اللہ کے دشمنوں نے تمہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا۔ حالانکہ تم نے وہاں پر کس قدر مشقت اور کس قدر مطلب فستائیت جو ہے وہ برداشت کی مکہ کے 13 سالوں میں، 13 سال کی زندگی میں جب تک وہاں پر رہے، ہر طرح کا ظلم اور زیادتی جو ہے، جبر جو ہے تمہارے اوپر بھی ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا، کس کس طرح سے تنگ نہیں کیا گیا، کس کس طرح سے ظلم و ستم نہیں کیے گئے، معاشی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی کیا کیا مطلب ناانصافیاں اور زیادتیاں تمہارے ساتھ نہیں کی گئی۔ تو یہ تو سب کچھ تم بھول گئے ہو، تو یہ تو وہی لوگ ہیں جو تمہارے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتے رہے اور تمہیں مجبور کر دیا کہ تم مکہ سے نکل جاؤ اور مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اب تم کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ دوستی نبھائیں گے اس طرح سے تم اگر ان کے ساتھ کوئی احسان کرو گے؟ اب یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں، یہ آیات اس خاص کنٹیکس میں یا اس خاص پس منظر کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ اوپن آیات کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ پوری ہدایات جو ہیں وہ اس لیے ظاہر کر دی کہ قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائنس ہیں یا راہ ہدایت ہے کہ اس کے مطابق یا اس طریقے سے تم اپنے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہو، اور دیکھو کہ ان کے اوپر کبھی ایمان کے معاملے میں کبھی ان کے اوپر اعتماد مت کرنا، وہ تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کی دشمنی کی وجہ سے، اور وہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ جو یہ ساری کی ساری گائیڈ لائن جو ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی جو ہے آج کے زمانے میں ہم کس طرح سے کر رہے ہیں، ہمارے لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں، ہمارے عمراء اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ کس طرح سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس مطلب ایم او یو سائن ہوتے ہیں، ٹریڈ ڈیلز ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے مفادات جو ہیں یا اسلام کے مفادات یا اسلام کے جو بیانیہ ہے اس کو پش پش ڈال کر کس طرح سے ان کے ساتھ دوستی نبھائی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان کس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج کا سارا منظرنامہ جو ہے اوور آل تھرو آؤٹ دی ورلڈ اگر دنیا کے نقشے کے اوپر دیکھیں تو وہ یہی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ایک وقت جب مسلمان جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا کھلا دشمن سمجھ کر ان کا ان ننگی تلواروں کے ساتھ اور ننگی گردنوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے تھے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ دشمنوں کے ساتھ دوستی جو ہے وہ کرنی شروع کی، ویسے ویسے وہ ذلیل و خوار ہوتے گئے، اور ویسے ویسے کمزور اور مطلب مغلوب جو ہے وہ ہوتے چلے گئے۔ تو یہ سارا پس منظر جو ہے اس کے پیرالل اگر ہم سٹڈی کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے جو ہے نظر آتی ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ آیات جو ہے، یہ تلقین جو ہے، یہ ہدایت جو ہے وہ ساری کی ساری آج بھی اسی طرح سے اپلیکیبل ہے جس طرح سے اس خاص واقعے کے پس منظر میں اپلیکیبل ہیں۔
बाहर इन कुंतुम, इसलिए हम सिर्फ उस वाक़े को पस मंज़र में रखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके पैरेलल जितने मामलात हैं वो उसके साथ साथ हैं जो हमारे जहनों में रहेंगे, ताकि हम उसको कंपेयर भी करते रहें कि आज भी ये मामलात जो हैं वो किस कदर गमगीन हैं, और किस कदर आज भी ज़रूरत है कि अल्लाह के दुश्मनों को पहचान कर उनके साथ उस तरह के मामलात या उस तरह से ताल्लुकात रखने का जहाँ तक इजाज़त है, और फिर उनके साथ दुश्मनी जो है वो भी जाहिर रखने का, जैसा कि यहाँ पर हमें मिलता है। इन कुन तुम खरज खरज तुम जिहाद फी सबीली, अगर तुम निकले हो जिहाद के लिए मेरे रास्ते में, अगर तो तुम मक्का की 13 साल जिंदगी में जुल्म जबर सहने के बाद जब तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकले हो, अल्लाह के रास्ते में सख्तियां बर्दाश्त करते हुए जिहाद करने के लिए निकले हो, वब्तिगा मरदाती, और तुम तलाश करने के लिए लेके हो मेरी मेरी रजा, अगर तो तुम मेरे रास्ते में जिहाद करने और मेरी रजा हासिल करने के लिए निकले हो, तो फिर यहाँ पर खुफिया एक मानी मफहूम है कि फिर तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनके साथ दोस्ती मत करो, फिर तो वो तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर तो तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते पर निकले हो, तो फिर तो तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं कि तुम अल्लाह के दुश्मनों के साथ अपनी दोस्ती रखो। या फिर तो तुम्हें ये खूब अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के दुश्मन तो दर हकीकत तुम्हारे दुश्मन है, जो हमेशा तुम्हारे दुश्मन ही रहेंगे। तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा, तुम तो छुप कर पैगाम भेजते हो उनकी तरफ दोस्ती का, जैसे कि अब हजरत हजरत तलहा ने भेजा। जी एक मिनट। जी माजरत। तुसिर्रून इलैहिम बिल मवद्दा, तुम सब छुप कर पैगाम भेजते हो उनकी तरफ दोस्ती का, तुम तो छुप छुप कर अपने कुछ मामलात में आसूदगी के लिए या अपने कुछ मामलात में आसानी के लिए उनको छुप छुप कर पैगाम भेजते हो, जैसा कि हजरत बलता जो हैं उन्होंने भेजा था। तो ये पैगाम रसानी तुम्हारी, तुम अगर समझते हो कि तुम उनके साथ दोस्ती कर रहे हो, तो उसके बदले में वो तुम्हें कुछ तुम्हारे लिए कुछ आसानियां करेंगे, जो तुम्हारे ऊपर भी कुछ एहसान का बदला एहसान के तौर पर देंगे, ऐसा नहीं है। तो तुम तो उनको छुप छुप कर दोस्ती का पैगाम भेजते हो। वो अना आलमु बिमा अखफई तुम, जबकि मैं ज्यादा जानने वाला हूँ जो कुछ तुमने छुपाया, वमा आलम तुम, और जो कुछ तुमने जाहिर किया। अब ये मोमिनीन को खिताब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम छुपे छुपे अंदाज में उनके साथ दोस्ती का पैगाम भेजते हो, तुम्हें ये जहन में रखना चाहिए। या तो क्या तुम्हारे जहन में ये नहीं था कि अल्लाह जो है वो तुम्हारे सारे छुपे और तुम्हारे ज़ाहिर कामों को खूब अच्छी तरह से जानने वाला है, कि अल्लाह तो तुम्हारे सारे छुपे और सारे ज़ाहिर को जानता है, खूब अच्छी तरह से जानने वाला है। तुम अल्लाह से छुपा कर तो ये मामला जो है वो नहीं कर सकते। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और ये मामला जो है वो खुल गया। और अगर हम देखें कि ये ख़त जो है वो सरदारान कुरैश के साथ पहुंच जाता, तो फिर उसके नतीजा जो है वो किस कदर गमगीर होता और किस कदर डिफरेंट सिचुएशन होती, किस कदर खून रेजी जो है वो हो सकती थी उस लश्कर कशी के नतीजे में। मुसलमानों ने जो एक अजीम शान फतह, जो इंसानी तारीख की सबसे अजीम शान फतह है, जिसमें एक गमला तोड़े बगैर और खून का कतरा बहाए बगैर इतनी बड़ी कामयाबी मुसलमानों को नसीब हुई, और फिर वहाँ पर माफ़ी का ऐलान आम जो है वो किया गया। तो इस कदर बड़ी और इस कदर अजीम शान फतह जो है, अगर तो उसका राज जो है वह पहले से फाश हो चुका होता, तो वो डिफरेंट सिनेरियो होता, हो सकता है वहाँ पर बहुत बहुत बड़ी जंग और बहुत बड़ी खून रेजी होती, जो कि आज हमारे सामने डिफरेंट मतलब मामलात जो है वो पेश कर रही होती। तो ये बहुत बड़ा एक एक काम था, ये बहुत बड़ी खबर थी। ये कोई मामूली खबर नहीं थी, या कोई मामूली लश्कर कशी या मामूली प्लानिंग नहीं कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको तुमने छुप 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 कर अल्लाह के दुश्मन को भेजा। ये एक बहुत बड़ा मामला था।
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گرفت کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم چھپ چھپا کر اللہ کے دشمنوں کو کوئی خبر دے دو گے، تو تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے چھپے اور تمہارے ظاہر کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ، اور جو کرے گا یہ کام، اس کے باوجود جو کوئی یہ کام کرے گا منکم تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ بھٹک گیا راستے سے۔ اب اس سے پہلے تو جو ہو چکا، اب آئندہ کے لیے اپنے ذہن نشین کر لو کہ تم میں سے جو کوئی ایسا کام کرے گا، کون سا کام؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنے والا، اور دوستی جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ وہ دوستی ہے جو دلی محبت اور دلی لگاؤ کے اعتبار سے ہوتی ہے، ویسے ریلیشن شپ، ویسے بات چیت، ویسے تعلقات کوئی معاشی اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن دلی دوستی اور دلی ولایت جو ہے اس کی ممانت ہے، اس کی طرف کوئی یہ اشارہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ راستے سے بھٹک گیا یعنی دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہونے والا ہو کر آ جائے گا۔ جو کوئی اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی نبھائے گا وہ تو ذلیل و خوار ہوگا، وہ تو راستے سے، اللہ کے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، بھٹک گیا۔ یا آپ دیکھیں کتنی لمبی آئی تھی، لیکن اس میں بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ کور اپ ہوتے ہیں۔ بہرحال ان یسکفوکم، اگر وہ سب پائیں گے تمہیں، یہ اللہ کے دشمن جن کے ساتھ تم دوستی کرنا چاہتے ہو، یا جن کے اوپر احسان جتلا کر، احسان کر کے تم کچھ احسان حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ تو لوگ ایسے ہیں کہ ان ان یسکفوکم، کہ اگر وہ پائیں تمہیں، یکون لکم اعداء، وہ ہوں گے تمہارے دشمن۔ اگر وہ تمہیں پائیں گے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ تمہیں پائیں گے سے مراد اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے، یا جیسے ہی وہ موقع پائیں گے وہ تمہارے ساتھ دشمنی نبھائیں گے، وہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں نبھائیں گے۔ اگر وہ مغلوب ہوں گے، اگر ان کو لگے گا کہ وہ شکست خوردہ ہو رہے ہیں، تو پھر تو وہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نرم دلی کے ساتھ پیش ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملا اور جیسے ہی ان کو لگا کہ وہ غالب آنے والے ہیں یا وہ کامیاب ہونے والے ہیں کسی جنگ میں یا کسی اس طرح کے مارکے میں، تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی ہی نبھائیں گے، وہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں نبھائیں گے۔ اگر ان کے پاس کچھ معاملات ایسے مل گئے یا وسائل اس کے، یعنی جیسے ہی موقع ملا وہ تمہارے ساتھ دشمنی ہی نبھائیں گے، وہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں نبھائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا، اور وہ سب بڑھائیں گے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم وَأَلْسِنَتَہم بِالسُّوءِ، اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ، یعنی اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ وہ تمہیں گزند پہنچائیں گے، وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، وہ تمہیں رسوا کریں گے، یعنی وہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں، وہ تمہیں ذلیل و خوار کریں گے، اور اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ تمہیں رسوا کریں گے، تمہارے لیے برا ہی کریں گے، اچھا نہیں کریں گے۔ ودوا لو تکفرون، اور وہ سب چاہیں گے کہ کاش کہ تم کفر کرو، اور ان کی تو یہ خواہش ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، وہ اسلام کو چھوڑ کر واپس پلٹ آؤ ان کی طرف، ان کی تو یہ خواہش ہے۔ لن تنفعکم، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے تمہیں، ارحامکم، تمہارے رشتے ناتے، اور یہ رشتے یا یہ قریبی اولاد اور ماں باپ جن کے لیے تم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، تو یہ تمہارے قریبی رشتے دار بھی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، تمہارے رشتے دار اور تمہاری اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ کس دن؟ کب؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری مطلب ہمیں پتہ ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ ماں اپنے دودھ پہ جو بچے کو، ماں کی محبت جس کی مثال دیتے ہم نہیں تکتے، کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اور وہ جب آواز نفخ جو ہے وہ سنے گی تو وہ اپنے بچے سے وہ بے نیاز ہو جائے گی، اور بچہ اس کے ہاتھوں سے گر پڑے گا، اور وہ اپنے حالات میں ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہیں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ماں باپ اور وہ بہن بھائی اور وہ رشتہ دار اور وہ اولاد جن کے لیے دنیا میں تم یہ دو دو کر رہے ہو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نبھانے، یہ پورا اس کنٹیکٹ میں ہم بات کر رہے ہیں، ویسے اس کے پیرالل جیسے کہ ذکر کیا بہت سارے معاملات جو ہیں جن پہ اوپر بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو صرف دنیا کے تمہارے رشتے، دنیا کے تعلق ہیں، آخرت میں یہ تعلق اور رشتے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا جو
فیملی تھے ان کے، جو رشتہ دار تھے قریبی، ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ دنیا میں میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں، آخرت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص فضل و کرم نہ کرے، اور جب تک کہ تم اس بات کے مستحق نہ ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں پر رحمت کا معاملہ کرے اور تمہارے لیے شفاعت ہو۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ایسے بیان دے چکے ہیں، تو عام لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت خیال رکھنا چاہیے کہ پوری زندگی میں جو اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، نیک اور برے کام، تو برے کاموں کے نتیجے میں اولاد تمہاری مدد کرے گی کل کو، یا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند ہو جائے گی، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، یہ تم کو الگ الگ کر دے گا، فیصلہ کر دے گا یعنی انصاف پر مبنی ہوگا، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں الگ کر دے گا۔ دنیا میں تو تم سمجھتے ہو کہ ایک خاندان یا ایک فیملی ہے، لیکن قیامت کے دن تم سب الگ الگ ہوگے، ہر ایک کو الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر اپنا ذاتی جو معاملہ ہے وہ وہاں پر اس کے سامنے ہوگا، وہاں پر کوئی رشتہ داری جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم سب کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، خوب دیکھنے والا ہے، جو کچھ کرتے ہو، چاہے تم چھپ کر کرتے ہو، چاہے تم کھل کر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہم نے کچھ جو واقعات جو پڑھے ہیں ان سے ہٹ کر ایک الگ موضوع جو ہے وہ ہمیں آج کے سبق میں ہم ملے گا، جس کا ہلکا سا تذکرہ پہلے کیا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم تو یہ آیات جو ہیں بہت آسانی سے ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں، ان کے عمل میں، ان کے رویے میں، والذین معہ، اور ان لوگوں کا جو اس کے ساتھ تھے، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ یا ان کے ساتھی یا ان کے اوپر جو کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے، ان کا رویہ، ان کا کردار، ان کے اعمال جو ہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرے گا، اس بابت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس قالو، وہ کیسے بہترین نمونہ ہے؟ اس قالو، جب انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے کہا، لقومہم، اپنی قوم سے، یعنی وہ مشرک قوم سے، یعنی اللہ کے دشمن لوگ جو ہیں ان سے کہا، ان برا ان برا ان براء، کہ بے شک ہم بری ہیں، منکم، تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سب سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا تم پوجتے ہو جن کو، کہ ان سب نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے دو ٹوک الفاظ میں اپنی قوم کو یا اللہ کے دشمنوں کو یا مشرکوں کو یہ واضح کر دیا ان کے اوپر کہ ہم تو تم سے اور ان سب ساری چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر تم جو پوجا کرتے ہو، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کفرنا، ہم نے انکار کیا، بکم، تم سے، وبدا، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، یعنی تمہاری دوستی ووستی یہ وہ کچھ نہیں، ہم تمہارا سرے سے انکار کرتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہمارا تمہارے ساتھ۔ وبدا 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 بیننا و بینکم، اور ظاہر ہو گئی بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، العداوت والبغضاء، دشمنی اور بغض، ہمارے اور تمہارے درمیان، آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض یا جنگ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، یعنی اب ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ نہیں ہے، ولایت وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ واضح طور پر دشمنی اور جنگ کا تعلق ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے تو کھلے عام دو ٹوک الفاظ میں بغیر کسی ابہام کے بالکل صاف صاف لفظوں میں اپنے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنی اپنی دشمنی اور اپنی جو جنگ ہے اس کا اعلان عام کر دیا، ابدن، اور یہ جنگ اور دشمنی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے، ابدن، ہمیشہ کے لیے ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، وحدہ، اس کی یکتائی ہے،
یعنی جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک کہ تم اللہ کی توحید جو ہے اس کا اقرار نہیں کرو گے، اس وقت تک یہ ہماری دشمنی اور بغض جو ہے یہ برقرار رہے گا۔ ہاں، اللہ قول ابراہیم علی ابی ہے، ہاں ماں سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے، اب اس دشمنی یا یہ جو اسوہ حسنہ جو ہے، یہ جو بہترین نمونہ یا گائیڈ لائن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ قول تمہارے لیے شامل نہیں ہے، یا اس قول میں تمہارے لیے رہنمائی نہیں ہے، یعنی استثناء ہے علی ابی ہی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کہا لاستغفرن لک، کہ بلا شبہ میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا تیرے لیے، وما املک، اور نہیں میں اختیار رکھتا تیرے لیے، من اللہ من شیئن، اس کے اللہ کی طرف سے کچھ بھی کسی چیز کا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اپنے باپ کو کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا اور میں اس سے زیادہ اللہ کے حضور تیرے لیے کچھ اور نہیں کر سکتا، یعنی میری میکسیمم ایفرٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا اس کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم یہ واحد جو ہے یہ آیت کا یہ حصہ واضح ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مشرقین کا کھلے عام انکار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ مشرک تھا، بت پرست تھا، بلکہ وہ تو بتوں کو تراشتا خراشتا تھا، تیار کرتا تھا بتوں کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے اس نے کہا حضرت ابراہیم سے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، یا اس طرح سے دھمکی کی، اگر تم جو ہے وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو برات کا اظہار کرتا ہوں۔ وہاں سے وہ چلے گئے، ہجرت کر دی انہوں نے، لیکن جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ میں تمہارے لیے، اپنے باپ کو کہہ گئے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ یہ اس سے پہلے سورۃ الاحزاب میں یا ایک مقام پر اور بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے، لیکن بعد میں جا کر جب ان کو احساس ہوا کہ وہ تو مشرک ہے اور وہ تو اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن کے ساتھ کسی طرح کی دوستی جو ہے وہ مناسب نہیں، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رجوع کر لیا، جو کہ سورہ توبہ جو ہے وہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ توبہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے بعد ہے۔ تو یہاں پر یعنی اس آیت کے اس حصے میں انڈائریکٹلی الفاظ میں، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 ہے غالباً، اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا جو قول تھا وہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا، کہ بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ وہ تو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، تو لہٰذا اس سے پھر انہوں نے برات کا اظہار کر لیا تھا، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت جو ہے اس کا ترجمہ یہ میرے سامنے ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے کہ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھا، کہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، یعنی وہاں سے نکلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، وہ وعدے کے وفا کرنے کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی دعا کی۔ پھر جب اس پر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، تو اس نے اس سے بیداری کا اظہار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک رقیق القلب اور نرم خو آدمی تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے نرم دل آدمی تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا باپ جو ہے وہ تو اللہ کا دشمن ہے اور دشمن ہی رہا، تو پھر انہوں نے اس کی مغفرت جو ہے وہ اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ اب یہاں پر یہ ہمارے لیے ایڈیشنل پوائنٹ ہم ضرور نوٹ کرنا چاہیں گے کہ ویسے جو اللہ کے دشمن جو ہیں، نان مسلم جو ہیں، وہ ان کے حق میں اس طرح سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ بھی اس طرف آئیں، اور بلکہ اس کے ساتھ تھوڑی بہت کوشش بھی کرتے رہنا کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، جو اسلام کی طرف آئیں، تو یہاں تک تو مناسب ہے، لیکن ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں مسلمان مومن آپس میں کہ اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے، تو اس طرح سے بخشش کی دعا جو ہے وہ نان مسلمز کے لیے نہیں کی جا سکتی، اور خاص کر ان کے مرنے کے بعد، جبکہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہمارے لیے، وہ یہ واضح ہو چکا کہ ان کی موت کے وقت وہ اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن کے طور پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو لہٰذا اس کے بعد تو بالکل بھی
کوئی چانس ہی نہیں ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی قبول ہی نہیں کرے گا، یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت ہو ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا اس طرح کے بخشش کی دعا کرنا نان مسلمز کے لیے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ان کی زندگی کے دوران ان کی ترغیب دینا اور ان کے حق میں کوئی دعا کرنا کہ یا اللہ اس کو توفیق دے اپنے دل میں، یا اس کو، تو وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بخشش جو ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دے اللہ تعالیٰ، یہ دعا کرنا جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے اور جب تک کہ وہ مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جو اسوہ یا ان کا طریقہ جو ہے دشمنوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، جو رہنمائی ہے، اس میں آیت کے اس حصے میں انڈائریکٹلی طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جو قول تھا، جو ان کا عمل تھا یا ان کی دعائیں تھیں، وہ تمہارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اپنے باپ کے لیے کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اور کیونکہ میں اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، اس میں تمہارے لیے کوئی رہنمائی، یہ استثناء ہے، یہ مستثنیٰ ہے اس اسوہ حسنہ سے جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اس کی فردر جو ایکسپلینیشن یا فردر جو کیٹیگوریکلی سورہ توبہ جو کہ بعد میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہم نے ابھی سماعت فرمایا، تو وہ پھر جب آئی تو یہ آیت جو ہے وہ مزید واضح ہو گئی۔ بہرحال ماسوائے اس بات کے، حضرت ابراہیم کے اس قول کے، کہ اس نے اپنے باپ سے کہا، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اور کیونکہ میں اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے آگے تیرے لیے کسی چیز کا، یعنی بخشش ہی مانگ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ دوسرے معنی میں یہ ہے کہ میکسیمم ایفورٹ میری یہی ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیری بخشش کے لیے دعا کروں۔ ربنا علیکہ، اب حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے کچھ دعائیں بھی کی، وہ دعائیں ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، جانی پہچانی دعائیں ہیں انشاءاللہ۔ ربنا علیکہ توکلنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دشمنوں پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کے دشمنوں کو دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے دشمنی اور برات کا اظہار کر دیا، جبکہ بھروسہ کیا انہوں نے اللہ پر، اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف ہمارا لوٹنا ہے، یعنی بھروسے کی طرف اور اپنے دوسرے معاملات کی طرف انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب تو نہ بنا ہمیں آزمائش ان لوگوں کے لیے جن سب نے کفر کیا۔ اب حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی نے یہ بھی دعا کی کہ کافروں کے لیے ہمیں یعنی مسلمانوں کو بطور آزمائش مت پیش کر دینا۔ اب کافروں کے لیے مسلمان کیسے آزمائش ہو سکتے تھے؟ اس کی بہت ساری مختلف شکلیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، جیسے کہ اگر کافر جو ہیں وہ طاقتور ہو جائیں اور مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا جائیں، تو اس صورت میں یہ کافروں کے لیے فتنہ ہوگا کہ کافر یہ سمجھیں گے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو ہمارے غلبے میں آ گئے یا ہمارے ماتحت آ گئے، ہم حق پر تھے، اس لیے ہمیں یہ فتح جو ہے وہ ملی ہے یا یہ کامیابی ملی ہے۔ مسلمان یا مومن جو ہے کیونکہ وہ حق پر نہیں تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو یہ ایک فتنے کا باعث ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کے تسلط یا کافروں کے ظلم و ستم کا شکار مسلمان بن جائے، اور اس قدر بن جائے کہ وہ مطلب سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہیں، اور جو کافر جو ہیں وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے یہ قوت دی ہے تو یقیناً ہماری کسی برتری کی وجہ سے یہ دی ہے، تو یہ بھی مسلمانوں کے یعنی ان کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تیسری جو سب سے اہم وجہ ہے، جو آج کی زندگی میں، آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اپنے ہی کردار اور اپنے ہی ان کے افکار اور اپنے ہی ان کے اعمال جو ہیں وہ اس قدر بگڑ جائیں کہ دشمن جو ہے اللہ کے، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کوٹ کریں کہ یہ دیکھو مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، جو ہمیں سبق سکھانے آئے وہ خود دیکھو ان کا کیا حال ہے، تو جب ان کا خود یہ حال ہے تو وہ ہمیں کیا سبق پڑھائیں گے؟ تو یہ مسلمانوں کا اپنا کردار، اپنا رویہ، اپنا جو ان کا وتیرہ ہے کہ دین کو چھوڑ دینا، دین کے ساتھ دشمنی کرنا، دین کے دشمنوں کے ساتھ مل کر دین کے ساتھ دشمنی کرنا، بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بات کر سکتی ہیں، ان کا سیرت، ان کا کردار، ان کی اخلاقیات اور ان کے دیگر دھارے معاملات، معاشرتی اور معاشی معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، رسم و رواج کے معاملات میں
जितनी बातें करें हम उतने ही पहलू इसमें से खुलते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक एक मुसलमानी की कमजोरी जो आज भी हमारे सामने है, जिसकी बुनियाद पर हम अक्सर सुनते हैं नॉन मुस्लिम जो है वो कहते हैं कि मुसलमान जो है उसके ऊपर हम कैसे एतबार करें, वो तो खुद उनका किरदार उनका रवैया जो है वो इस तरह से है। तो मुसलमानों का अपना रवैया अपना किरदार उनका अपना अमल उनकी अपनी यकजहती, चाहे वो इनफरादी हो चाहे वो इज्तमाही तौर पर हो, मुआशी हो, माशरती तौर पर हो, उन सबको मिलकर एक इस्लाम का इमेज जो है वो डेवलप करना जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम बिल्कुल भुला चुके हैं आज के दिन। और ये भी एक रीजन है कि काफिर जो है वो मतलब तगड़े होकर जो है वो बात करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो ये भी काफिरों के लिए मुसलमान जो है वो एक फितना है। तो ये बहुत सारी इसमें बातें जो है वो जमा हो सकती हैं। इशारतन मेरा हाल है इसकी वुसअत जो है वो उसका अंदाजा हमें ज़रूर हो जाता होगा इस आयत के हिस्से से, या इस दुआ से जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने अल्लाह ताला से की, क्या है हमारे रब, तू हमें काफिरों के लिए आजमाइश मत बना देना, कि हमारे हमें काफिरों के लिए कोई कोई तजर्बा का मत बना देना कि मुसलमानों के ऊपर वो तजर्बे करते रहें और मुसलमानों के से ऊपर उनको रोन डालें उनके अपने किरदार की वजह से या उनकी कमजोरी की वजह से। वगफिर लना रब्बना, ऐ हमारे रब तू हमें बख्श दे, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू खूब ही गालिब जोरावर है और हिकमत वाला है, तुम्हारा हर काम तेरा हर काम तेरा हर फैसला जो है वो हिकमत से भरपूर है। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना, बिलाशुबा तुम्हारे लिए है उनमें, ये उनमें फिर हज़रत इब्राहिम और उनके साथी जो थे उनमें उस्वतुन हसना बेहतरीन नुमाना। दुश्मनों के साथ कैसे मामला करना है और दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह के साथ दोस्ती किस तरह से रखनी है और अल्लाह के साथ किस तरह से अल्लाह पर भरोसा करते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही दुआएं करनी है। और ये सिर्फ दुआएं नहीं है, उसके मुताबिक फिर प्रैक्टिकली काम भी करने हैं, प्रैक्टिकली भी ये सारा कुछ करना है। तो ये जो हज़रत इब्राहिम और उनके साथियों का जो जो उसवा था, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लिमन, ये उसके लिए है, काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, जो उम्मीद रखता है अल्लाह की मुलाकात की और यौम आखिर की, यौम आखिरत की, यानी जो क़यामत पर और अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है, क़यामत पर यकीन रखता है और अल्लाह के मुलाकात की उम्मीद रखता है, यानी वो जो ये ख्वाहिश रखता है अपने दिल में कि क़यामत के दिन वो अल्लाह से मुलाकात करे और उस दिन वो सुरखरू भी हो, तो उसके लिए तो हज़रत इब्राहिम और उसके साथियों का ये जो किरदार है दुश्मनों के साथ डील करने का, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वमन यतवल्ला, और ये जहन में रखो कि जो कोई फिर गया इससे, जो कोई इससे मुंह फेर गया या जो कोई रूगर्दानी कर गया इससे, फ़ाइन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि फ़ाइन्नल्लाह हुवल गनीयु, कि बेशक अल्लाह ताला तो बेपरवाह है। अगर कोई अल्लाह के दुश्मनों के साथ दोस्ती करता है तो इससे अल्लाह की खुदाई में कोई कमी नहीं आने वाली, इससे अल्लाह ताला की जो ताकत है उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। इसमें तो कमी आएगी तो तुम्हारे अपने अमाल के नतीजे में तुम्हारा जो अंजाम है उसमें तुम भुगतोगे। तो अल्लाह तो बेपरवाह है इससे कि जो तुम करते हो तुम करते रहो, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल हमीद, वो तो तारीफ किया गया है, तारीफ वाला है, कोई तारीफ करे या ना करे, कोई उससे दुआ करे या ना करे, कोई उसकी तारीफ और तस्बीह करे या ना करे, वो तो अपनी जात में खुद हमीद है, वो तो तारीफ किया गया ही है। यहीं पे रुकते हैं। आज आज का मौजू जो है वो भी वसअत के एतबार से हम देखें तो वो बहुत वसी भी था, और अहमियत और अफादियत के एतबार से भी देखें तो जैसा कि इशारतन तज़किरा किया कि हमारे आज के दौर में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको अगर हम इसके पैरेलल समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी रहनुमाइयाँ बहुत सारी गाइडलाइन जो है हमें मिलती हैं। और ख़ास कर हमें, जैसा कि कल की आयत में हमने देखा था कि मतलब हर एक को चाहिए कि वो अपने नफ्स को टटोलता रहे कि उसने क़यामत के लिए या आगे कल के लिए, अपने आने वाले कल के लिए क्या भेजा। तो हम अपने गिरेबान में कम अज़ कम ज़रूर झांकते रहें कि हमारे गिरेबानों में जब हम झांकेंगे तो हमें अपने अंदर हमें जो खामी और कमज़ोरी जो अपने गिरेबान में झांक कर नजर आएगी, दर हकीकत वो हकीकी खामी और हकीकी कमज़ोरी होगी। अल्लाह ना करे, बहुत सारे मैटर्स हैं जो हम में मौजूद हैं, लेकिन जो दूसरों की तरफ देख कर होगी वो हो सकता है उसमें खामी है या नहीं है, वो तो हमारे जहन की पैदावार है, लेकिन अपने गिरेबान में जान कर जो हमें नजर आएगा वो तो हकीकी है, जिसको हम खुद जानते हैं। तो लिहाजा अगर हम अपने मामलात, अपने फैमिली के मामलात और अपने
قریبی جو لوگ ہیں ان کے معاملات کو دیکھیں، ٹٹولیں ذرا، ان آیات کے پیرالل ان کو ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں بہت سارے بے شمار ایسے معاملات میں ملیں گے جن میں ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پریکٹیکلی اس کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص رحمت اور خاص مہربانی کرے۔ ہم جو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہم اولاد اور ہمارے دیگر معاملات جو ہیں ان میں ہماری اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن بھائی اور سارے عزیز و اقارب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ بزرگ جو ہیں جو اس دنیا میں اب آج بھی حیات ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کریں، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کے لیے بھی ضرور دعا کرتے رہا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔